السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین المبعوث رحمة للعالمین بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ باذنہ وسراجا منیرا واشهد ان سیدنا ونبینا مولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اولیاؤه الا المتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک بار جی لگا کر درود پاک پڑھ لیجیے. محترم علماء کرام، طلباء اعزام، معزز حاضرین، آج ہمارا آپ کا ایک تاریخی اجتماع ہے، ایک یادگار لمحہ ہے کہ عالی جناب ملک شاہد صاحب کی دعوت پر گیارہویں شریف کے اس بزم میں سگڑے کی سرزمین پر ہم لوگ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آج کی بزم بہت ہی مقدس ہے اور جتنے علم یہاں موجود ہیں اگر یہ سب تھوڑا تھوڑا بیان کریں تو کئی گھنٹے ہم سب ہو جائیں گے. ان سارے لوگوں نے اپنا وقت اس فقیر کو دے دیا ہے. انشاءاللہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر تھوڑی سی روشنی آج ڈالنے کی کوشش کروں گا. سگڑے کی سرزمین ایک تاریخی اور علمی سرزمین ہے. یہاں بڑے بڑے علماء اسلام، مشائخ اعظام ماضی میں تشریف لا چکے ہیں اور مسلسل ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے. حضور صاحب الشریعہ بلوغ طریقہ علامہ مفتی عبداللہ اعظمی قدس سرہ اور شہزادے حضور حضرت سرکار حضور مفتی اعظمی علی رحمۃ اللہ بارگاہ سرزمین پر تشریف لائے اور آج ملک مسعود صاحب، ملک شاہد صاحب، ملک اشرف صاحب ان کا پورا گھرانہ جو سینئر لوگوں سے بڑے ہیں. الجامعۃ الاشرفیہ مہاراشٹر سے اس گھرانے کا بہت ہی قدیم تعلق ہے. سرکار حافظ ملت علی رحمۃ اللہ نے اس سرزمین کو اپنے خون جگر سے سینچا ہے. یہاں دور فرما کر اس کی سنت کو مضبوط فرمایا اور اسے استحکام عطا فرمایا. آج ہم جس عظیم ہستی کی یاد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ دنیا اسلام کی انتہائی افضل عظیم المرتبہ شخصیت ہے. قطب الاقطاب، غوث الاغواث، فرد الافراد، محمود سبحانی، محمود یزدانی، حضور سلیمان شیخ عبد المحب الدین عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے ذات سے کون متعارف نہیں ہے؟ پوری دنیا اسلام آپ کو جانتی ہے. 900 سال سے آپ کے تذکرے لوگوں کے کانوں میں گونج رہے ہیں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم مالا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اور یا ملتے ہیں آنکھیں لڑے تلوا تیرا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. اور ارشاد فرماتے ہیں تیرا ذرہ مہے کامل ہے اور یا غوث، تیرا قطرہ یمیں سائل ہے یا غوث.
کوئی ثابت ہو یا واصل ہو یا غوث، تیرے ادھر سے مستقبل ہے یا غوث، تصرف تیرے مقتل کا سبق ہے، تصرف پر تیرا عامل ہے یا غوث، اور یہی سے نکلے ہیں سات و سمندر جو تیری بحر کا ساحل ہے یا غوث۔ سخن ہے اصفیاء تو مغزمانہ، سخن ہے اصفیاء تو مغزمانہ، اگر وہ جسم ہے تو دل ہے یا غوث۔ اور آگے شاہ فرماتے ہیں الوہیت و نبوت کے سوا تو، مقام کو بیان کر دیا، الوہیت و نبوت کے سوا تو تمام افضال کا قابل ہے یا غوث۔ الوہیت کی احمد نے نہ پائی، نبوت سے بھی تو عاطل ہے یا غوث۔ الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، نبوت سے ہی تو عاطل ہے یا غوث۔ صحابیت ہوئی پھر تابعیت، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے غوث۔ صحابہ کے بعد تابعین کا مقام اور اس کے بعد سرکار غوث اعظم۔ صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے غوث، اور ہزاروں تابعین سے تو فضول ہے۔ پھر یہاں مقام کو واضح فرما دیا کہ سارے تابعین پر، سارے تابعین کی فضیلت آپ پر نہیں ہے، ہزاروں تابعین سے آپ کا مقام بلند ہے، ہزاروں تابعین سے تو فضول ہے۔ وَتَبْقَى مُجْمَلَ الْفَاضِلِ يَا غَوْث، طبقہ تابعیت کو جو شرف حاصل ہے اجمالی طور پر حاصل ہے۔ آپ نے اشعار کے ذریعے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ مقام غوث اعظم کیا ہے، شان غوث اعظم کیا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ہسٹوریکل بیان پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ میری اسپیچ آج کی بہت ہی ہسٹوریکل اسپیچ ہونے جا رہی ہے، مختصر ضرور ہے لیکن وہ ایسے گوشوں کو حاوی ہوئی جنہیں شاید آپ نے پہلی مرتبہ سنیں گے، اور اس سے پہلے ان گوشوں پر آپ کی شاید نظر نہیں پہنچی ہو، لیکن بہت سے لوگوں نے واقعات کو بارہا سنا ہے، لیکن آج میں اس کو مبہم کر رہا ہوں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش جیلان کی سرزمین پر ہوئی 471 عیسوی یا 470 عیسوی میں۔ آپ کے سن وصال ولادت میں اختلاف ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ آپ جس سال پیدا ہوئے اس سال میں تو اختلاف ہے کہ 470 میں آپ کی پیدائش ہوئی، 471 میں ہوئی، لیکن آپ کے سن وصال میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یعنی تمام مورخین اور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کی وفات سن 561 ہجری میں ہوئی۔ اس اعتبار سے اگر 470 ہجری آپ کی تاریخ ولادت مان لیتے ہیں تو آپ کی عمر 91 سال ہوتی ہے، اور 471 ہجری اگر آپ کا سن وصال مانتے ہیں تو آپ کی عمر اس اعتبار سے 90 سال ہوتی ہے۔ جیلان کہاں واقع ہے؟ جیلان کے اندر ایک قریہ تھا، چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام تھا نیف، اور یہ جیلان ایک قصبہ تھا۔ اس قصبے کے تحت یہ نیف آتا تھا۔ نیف میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اس وقت یہ موجودہ ایران کے 14 صوبوں میں سے ایک صوبے کا نام جیلان ہے، یہ ترقی پا چکا ہے۔ آپ کی پیدائش وہاں ہوئی، اور یہ وہ مقام ہے جس مقام کو اپنے زمانے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ کے ذریعے سے فتح کیا تھا۔ اس علاقے پر لشکر کشی فرمائی تھی جس میں امام حسن بھی شامل تھے، امام حسین بھی شامل تھے۔ اس فوج میں جس نے اس علاقے کو پورا فتح کیا تھا وہ جیلان ہے، تبرستان، یہ پورا علاقہ جیلان تبرستان، بحیرہ تبرستان کے پیچھے واقع ہے، قزوین کے پاس۔ اس کو جغرافیہ دانوں نے لکھا ہے۔ آپ کی ولادت کے بارے میں، وفات کے بارے میں حضرت علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب المنتظم میں۔ اب علامہ ابن الجوزی حضور غوث اعظم کے عہد کے محدث ہیں جنہوں نے ان سے ملاقات کی ہے۔ جب کوئی آدمی کسی سے ملا ہو تو وہ جو واقعہ بیان کرے گا وہ بہت زیادہ یقینی ہوگا۔ علامہ ابن الجوزی، ان کا نام جمال الدین ہے، جمال الدین ابن الجوزی، اپنی کتاب المنتظم میں لکھتے ہیں توفی الشیخ عبد القادر الجیلانی فی الثامن ربیع الآخر سنۃ 61 و 500، یعنی حضور غوث پاک کا وصال
8 ربیع الآخر کو ہوا 561 ہجری میں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ کا وصال 8 ربیع الآخر کو ہوا۔ ہم لوگ 11ویں شریف کیوں مناتے ہیں؟ آخر اس کی کیا سند ہے، کیا حقیقت ہے؟ اور علامہ ذہبی جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء کے اندر لکھتے ہیں، قاضی محب الدین بن نجار سے نقل کرتے ہوئے، محب الدین ابن نجار بہت بڑے محدث اور عالم گزرے ہیں، ان سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں توفی الشیخ عبد القادر الجیلانی فی العاشر من ربیع الآخر لیلۃ السبت فی العاشر من ربیع الآخر سنۃ 61 و500 وعاش 90 سنہ، یعنی آپ کا جو وصال ہوا وہ 10ویں ربیع الآخر کو ہوا 561 ہجری میں، اور سنیچر کی شب تھی۔ 2 روایتیں سامنے آئی، ایک 8 ربیع الآخر اور دوسری روایت 10ویں ربیع الآخر۔ تو 10ویں ربیع الآخر کو اگر مان لیا جائے تو ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، اور قرین قیاس سے سمجھ میں آتا ہے کہ 10 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا، تدفین اور تجہیز 11ویں تاریخ کو ہوئی، تو اسی اعتبار سے جو آپ کی تدفین کی تاریخ تھی وہی مشہور ہو گئی لوگوں نے، اور 11ویں شریف کے نام سے اس کو مشہور کر دیا۔ تو 11ویں شریف کو جو نسبت ہے وہ اس اعتبار سے، آپ 18 سال تک عراق کے اندر رہے، ایران جہاں آپ کا وطن تھا، اپنے وطن میں تعلیم حاصل فرمائی 18 سال کی عمر تک۔ بغداد آپ تشریف لاتے ہیں سنت 88 و500 و40، یعنی 488 ہجری میں آپ بغداد تشریف لائے، اور 488 ہجری سے مسلسل آپ نے بغداد میں قیام فرمایا آخری عمر تک۔ بغداد اس زمانے میں سلطنت عباسیہ کا کیپٹل تھا، دارالخلافہ تھا۔ آپ نے بہت سارے خلفاء کے زمانہ کو دیکھا ہے، خلیفہ مسترسل باللہ، مستقفی باللہ، مقتفی باللہ، اور آخری خلیفہ تھا مستنجد باللہ۔ بہت سارے خلفاء کے زمانہ کو آپ نے پایا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد شریف کے اندر بڑے بڑے علماء اور محدثین کی بارگاہ میں رہ کر اکتساب علم فرمایا، یعنی علم حاصل فرمایا۔ سارے لوگ موبائل کو سائلنٹ کر لیں تھوڑی دیر کے لیے اور توجہ کے ساتھ سماعت کریں، یعنی بڑے بڑے علماء اس میں جو تھے، پہلے آپ نے ظاہری علم حاصل فرمایا، پھر آپ کو مجاہدے پر لگایا گیا۔ جب آپ نے بڑے بڑے علماء سے، محدثین سے، فقہاء سے علم حاصل فرما لیا تو آپ پھر مجاہدے کے راستے پر لگ گئے، اور 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں آپ مجاہدہ فرماتے رہے۔ عراق کے صحرا میں، خرابات میں، بیابانوں میں، کھنڈرات میں آپ نے مجاہدے فرمائے، اور اتنے سخت مجاہدے فرمائے غوث پاک نے کہ ان مجاہدوں کا حال سن کر جس میں انسانی کو لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ کتنا سخت مجاہدہ آپ سے کرایا گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں 25 بہجت الاسرار میں، جو علامہ ابو الحسن یوسف بن علی شکنوفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور جو حضور غوث پاک کی سیرت پر سب سے مستند اور معتمد کتاب مانی جاتی ہے، جو اصول محدثین پر لکھی گئی سند کے ساتھ، یہ مصر کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضور غوث پاک کے وصال کے تقریباً 70 سال بعد یہ کتاب لکھی گئی، لہٰذا یہ بہت زیادہ مستند ہوگی۔ وہ لکھتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں، بیابانوں میں پھرتا رہا، نہ میں کسی کو پہچانتا تھا، نہ لوگ مجھے پہچانتے تھے۔ رجال الغیب میرے پاس آتے تھے، میں ان کو اصول حق کا راستہ بتایا کرتا تھا، اجنہ کو میں تعلیم دیا کرتا تھا۔ جنات آتے تھے، ان کو بھی آپ تعلیم دیتے تھے۔ رجال الغیب آتے تھے، ان کو بھی آپ حق کا راستہ بتاتے تھے۔ شیاطین آتے تھے، ان سے آپ جنگ فرماتے تھے، شیاطین آپ پر کبھی بھی قابو نہ پا سکے۔ آپ نے کئی سال تک کھانا پینا سب موقوف فرما دیا، نہ آپ کو کھانے کی ضرورت پیش آتی تھی، کبھی نہیں۔ یہ سخت مجاہدہ فرمایا۔ ایک شب کرخ کے کھنڈر میں آرام فرما رہے تھے تو آپ کو غسل کی ضرورت پیش آئی۔ آپ گئے دریا میں اور غسل کر کے واپس آ گئے، پھر آگ لگ گئی، پھر غسل کی حاجت پیش آئی، پھر آپ گئے اور آپ نے غسل فرما لیا۔ ایک رات میں 40 مرتبہ آپ کو غسل کی حاجت پیش آئی اور 40 بار آپ نے غسل فرمایا۔ یہ کتنا بڑا مجاہدہ ہے۔ نفس کو تو آپ نے ختم نہیں فرما دیا،
یہ آپ کا امتحان تھا کہ آپ نفس کی خاطر کیا اس کو گوارا کرتے ہیں کہ حالت جنابت میں کچھ وقت گزارے؟ آپ کو ایک لمحہ بھی گوارا نہ تھا کہ ہم اس حالت میں رہیں، فوراً آپ نے غسل فرمایا۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجاہدہ ہے۔ پھر آپ نے عمر کے اخیر میں 40 سال تک مسند رشد و ہدایت کو آراستہ فرمایا، اور آپ کے شیوخ نے فرمایا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹھ کے لوگوں کی اصلاح کریں اور اللہ کے مخلوق کو اس کا راستہ دکھائیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب واعظ ہوتا تھا، آپ کی محفل واعظ میں 70 ہزار لوگ شریک ہوا کرتے تھے، اور ہر شخص تک آپ کی آواز یکساں پہنچتی تھی۔ وہ مائک کا زمانہ نہیں تھا، پھر بھی 70 ہزار افراد تک آپ کی آواز پہنچ جاتی تھی۔ یہ آپ کی کرامت تھی۔ اور 400 افراد دوات اور قلم لے کر آپ کی تقریر کو نوٹ فرمایا کرتے تھے۔ یہ اس زمانے کے سمجھے رپورٹرز تھے اور میڈیا کے لوگ تھے جو آپ کی تقریروں کو نوٹ فرماتے تھے، پھر اس کو کتابی شکل میں دیتے تھے اور پورے عالم اسلام میں اس کو پھیلایا جاتا تھا۔ یہ آپ کی شان تھی۔ سرکار غوث اعظم کی محفل واعظ میں لوگوں پر رقت طاری ہوتی تھی، اور کئی جنازے ہوتے تھے مجلس سے ختم ہونے کے بعد۔ یہ آپ کی حالت تھی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ تصرف عطا فرمایا تھا کہ وہ قضاء و قدر میں تصرف فرماتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں میں تقدیر سے جھگڑتا ہوں۔ بہت سارے اولیاء کی تو مجال ہی نہیں کہ وہاں تک پہنچے، لیکن آپ فرماتے ہیں میں تقدیر سے جھگڑتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں وَلَوْ لَقِيتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَصَارَ كُلُّ غَوْرٍ فِي الزَّوَالِ، اگر میں اپنا راز سمندر پہ ڈال دوں تو سمندر کا پانی تہ میں چلا جائے۔ وَلَوْ لَقِيتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ، اگر میں اپنا راز پہاڑوں پر ڈال دوں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وَلَوْ لَقِيتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالَى، اور اگر اپنا راز میں مردے پر ڈال دوں تو مردہ کھڑا ہو جائے، زندہ ہو جائے۔ مردوں کو زندہ کرنا، یہ تو سمجھ سرکار غوث اعظم کے عہد میں 10 اولیاء کرام ایسے موجود تھے جو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، لیکن وہ سب آپ کے غلام تھے، سب آپ کی روب، آپ کی حیرت، آپ کی صدقت، آپ کی ولایت کے معترف تھے۔ یہ صرف غوث اعظم ہی کی شان ہے کہ آپ نے ایسے دعوے کیے، ایسے کلمات آپ کی زبان سے جاری ہوئے۔ بغداد کی سرزمین پر بڑے بڑے علماء موجود تھے، وہ محدثین کا دور تھا، فقہاء کا دور تھا، معمولی لوگوں کا دور نہیں تھا۔ اس زمانے میں عراق کے سب سے بڑے مفتی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ صرف علم باطن کے امام نہیں بلکہ آپ علم ظاہر کے بھی امام تھے، شریعت اور طریقت کے مجمع البحرین تھے۔ آپ ایک بار سیدنا امام احمد بن حنبل کی قبر میں تشریف لے گئے۔ اس واقعے کو صاحب مہجت الاسرار نے بھی نقل فرمایا ہے اور علامہ سیوطی نے بھی نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب حضور غوث پاک گئے سیدنا امام احمد بن حنبل کی قبر پر، فخرج من قبره وضمه الى صدره، امام احمد بن حنبل اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائے اور ان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا اے غوث اعظم، میں حال میں بھی تیرا محتاج ہوں اور قال میں بھی تیرا محتاج ہوں۔ یہ فرماتے ہیں آپ کا نام لقب محی الدین ہے، اس لیے کہ آپ نے دین کو زندہ فرمایا۔ مذہب حنبلی خطرے میں پڑ چکا تھا اس زمانے میں، اور چاروں مذاہب میں سے ایک مذہب ربع اسلام ہے، اگر 1/4 بھی خطرے میں پڑ جائے تو پورا مذہب خطرے میں ہو جاتا ہے، تو آپ نے مذہب حنبلی کو زندہ فرمایا۔ اسی لیے وجہ سے آپ کا لقب محی الدین، آپ نے صرف مذہب حنبلی نہیں بلکہ مذہب اسلام کو زندہ فرما دیا، اسی وجہ سے آپ کا لقب محی الدین ہے۔ مجددین کی جماعت الگ ہے، لیکن کب کچھ شخصیات ایسی پیدا ہوتی ہیں جو مجدد سے بھی بڑا کام کرتی ہیں، کئی سو سال کے لیے وہ دین کو زندہ کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب دروازہ نبوت کو بند فرمایا تو دوسری طرف دروازہ ولایت کو کھول دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اور حکمت ہے۔ نبیوں کی آمد موقوف ہو گئی، ولیوں کی آمد شروع ہو گئی، اور اس شان کا اولیاء اس امت میں پیدا ہوئے کہ ان کی شانوں کو سن کر نبیوں کو بھی رشک آتا ہے۔ امام غزالی جیسے صوفی پیدا ہوئے،
امام راضی جیسے عالم دین پیدا ہوئے اس امت میں. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سید جنید بغدادی جیسی شخصیت بخشا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اس امت کی تائید فرمائی. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں میں سے ایک شان ہیں. سرکار کے معجزات میں سے ایک معجزات ہیں. سرکار کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام غوث اعظم ہے. شان غوث اعظم کو اس انداز میں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کئی چیزوں میں ممتاز فرمایا، تمام چیزوں میں ممتاز فرمایا، لیکن میں دو شانیں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں سرکار کی. سرکار کی ایک شان یہ ہے کثرت معجزات، اور دوسری شان کثرت امتی. دو چیزیں آپ کو عطا کی گئی، ایک کثرت امت عطا کی گئی اور دوسری کثرت معجزات عطا کی گئی. یعنی سارے نبیوں سے زیادہ معجزات آپ کو دی گئی اور سارے نبیوں کی امتیوں سے زیادہ امتی آپ کو دی گئی. اگر آپ دیکھیں شان رسالت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا مظہر اتم اور پیکر اتم اگر دیکھنا چاہتے ہیں وہ تو شان غوث اعظم کو دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تبعیت میں آپ کو کثرت کرامات سے نوازا. اور جتنے کرامات آپ کی ذات سے ظاہر ہوئے صادر ہوئے اتنے کرامات کسی ولی سے صادر ہوئے یہ نظر نہیں آتا. اور دوسری شان کثرت مریدین بھی عطا کی گئی. وہاں کثرت امتی ہے، یہاں کثرت مریدین ہے. جتنے بھی آئیں گے وہ سب آپ کے مریدین میں ہی شمار کیے جائیں گے. دو چیزیں ہیں. جتنے بھی سلاسل اس وقت چل رہے ہیں دنیا بھر کے اندر سارے سلاسل پر غوث اعظم کا فیضان ہے. خواہ وہ سلسلہ قادریہ ہو، سلسلہ چشتیہ ہو، نقش بندیہ ہو، سہروردیہ ہو، شاذلیہ ہو، رفاعیہ ہو، سارے سلاسل حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے بہرور ہیں. سلسلہ قادریہ تو آپ سے ہی جاری ہوا، اس وجہ سے آپ پر اس کا مکمل فیضان ہو. اب سلسلہ چشتیہ پر فیضان کس طریقے سے؟ جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا تھا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، تو اس وقت بزرگوں نے فرمایا کہ سرکار خواجہ غریب نواز نے اپنے سر کو جھکا دیا تھا. اور علامہ جمالی نے سیر العارفین کے اندر لکھا ہے کہ اور اس واقعے کو حضرت شیخ ابو الحسن حسین نوری میاں اپنی کتاب سراج العوارف فی الوصایا والمعارف کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 55 یا 56 دن سرکار غوث اعظم کی صحبت میں رہے. وہ ابتدائی زمانے میں ہوگا. آپ وہاں تشریف لے گئے تو سرکار خواجہ غریب نواز پر ان کا فیضان ظاہر ہو گیا. شیخ شہاب الدین سہروردی جو سلسلہ سہروردیہ کے امام ہیں وہ خود حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض یافتہ ہیں، آپ کی پروردہ ہیں. 14 سال کی عمر میں سرکار غوث اعظم نے ان کو فیض عطا فرمایا تھا اور ان کو علم کلام ان کے سینوں سے زائل کر کے علم تصوف اور حال ان کے سینے میں ڈال دیا تھا. تو سلسلہ سہروردیہ قیامت تک بارگاہ غوثیت سے خوش نشینی کرتا رہے گا. اب اس کے بعد سلسلہ شاذلیہ، یہ سلسلہ عرب میں چل رہا ہے. اس سلسلے کے امام ہے شیخ ابو الحسن الشاذلی، جن سے یہ سلسلہ شاذلیہ چلا. سلسلہ شاذلیہ کے امام ابو الحسن الشاذلی ہیں. ابو الحسن الشاذلی یہ مرید کن کے ہیں؟ شیخ ابو مدین عثمان المغربی رحمۃ اللہ علیہ کے. اور شیخ ابو مدین المغربی براہ راست حضور غوث اعظم کے مرید و خلیفہ. سلسلہ شاذلیہ پر آپ کا فیضان ہوا کہ سلسلہ فردوسیہ پر بھی آپ کا فیضان ہے کہ سلسلہ فردوسیہ کے جو امام ہیں شیخ نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ سلسلہ چلا ہے. شیخ نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ تھے شیخ سیف الدین باخرزی، ان کے خلیفہ ہوئے شیخ بدر الدین سمرقندی، ان کے خلیفہ ہوئے شیخ رکن الدین فردوسی، ان کے خلیفہ ہوئے شیخ نجیب الدین فردوسی، ان کے خلیفہ ہوئے مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منی. تو شیخ نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں جن سے یہ سلسلہ چلا ہے؟ شیخ نجم الدین کبریٰ یہ شیخ ابو النجیب عبد القاہر سہروردی کے مرید و خلیفہ، جن کا لقب ابو الجناب ہے، جن کو ولی تراش کہا جاتا ہے. اور شیخ ابو النجیب عبد القاہر سہروردی وہ بزرگ ہیں جو حضور غوث اعظم کے فیض یافتہ ہے. تو اب اس سلسلے پر بھی فیضان ہوگی. تو سارے سلسلے پر آپ کا فیضان ظاہر ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ
کی شان کو کیا بیان کیا جائے. آپ نے عمر کے آخر حصے میں ایک اعلان فرمایا تھا. ایک اعلان تاریخ نبوت میں ملتا ہے اور دوسرا اعلان تاریخ ولایت میں ملتا ہے. ایک ہے میثاق نبوت اور دوسری ہے میثاق ولایت. جب عالم ارواح میں تمام نبیوں سے میثاق ولایت نبوت لی گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. تمام نبیوں سے سرکار کی نبوت کا اقرار کرایا گیا اور ان کی امت میں شامل کر دیا گیا. ایک میثاق عالم ارواح میں لی گئی نبیوں سے اور دوسری میثاق عالم ولایت میں لی گئی، عالم شہادہ میں لی گئی. جب بغداد کے منبر پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے تمام ولیوں کی گردن پر ہے. یہ میثاق ولایت تھی جو تمام ولیوں سے لی گئی اور سارے ولیوں نے اپنی گردنوں کو خم کر دیا. اسی سے شان غوث اعظم سمجھ میں آ جاتی ہے. کیا آج کے علماء کو مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو سرکار غوث اعظم نے اس زمانے میں مجاہدہ فرمایا تھا. آج بھی علماء کو سخت مجاہدے کی ضرورت ہے، ریاستوں کی ضرورت ہے تاکہ ان کے مقام، ان کے مدارج بلند ہو سکیں. تصوف کی طرف آنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم تصوف کی طرف نہیں آئیں گے تب تک ہمارے احوال اور باطنی حالات بہتر نہیں ہو سکتے. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. بس انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بارگاہ غوث الاعظم کا صدقہ عطا فرمائے. اور آخر میں یہ بات بتا دوں کہ جس مدرسے میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی تھی، جس کو مدرسہ قادریہ کہا جاتا تھا، یہ فقیر اس مدرسہ قادریہ کی زیارت کر چکا ہے. اور جس مقام پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا تھا قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، اس مقام کی زیارت سے مشرف ہو چکا ہے. اس جگہ ہم نے 2 رکعت نماز بھی ادا کی، وہ مسجد بھی ہم نے دیکھی ہے جہاں سرکار غوث اعظم نے یہ اعلان فرمایا تھا، بغداد شریف کے اندر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب